بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ امید ہے رب کی ذات سے کہ جیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت ہوں گے، اس سے زیادہ اچھی آپ کی زندگی چل رہی ہوگی، اور یقیناً کہ ایک ہفتہ جو گزرا ہے بیچ میں آپ لوگوں کا بہت اچھا گزرا ہوگا. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے کامیاب ہیں، آپ کتنے اچھے بزنس مین ہیں یا بزنس وومن ہیں، آپ کتنے پیسے والے ہیں، بلکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں، آپ کتنے وفا کرنے والے ہیں، آپ کتنا پیار کرنے والے ہیں، آپ میں ایک انسانیت کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ کتنی ہے، یہ ضروری ہوتا ہے. پروگرام زندگی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں رانی خان، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں. پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ڈاکٹر افشاں، جو کہ وہ خواتین و حضرات، ان کے لیے میں کہتی ہوں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے والی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتی ہیں، جو کہ اکثر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک آپ کی زندگی میں اولاد نہیں ہوتی تو ایک عورت مکمل نہیں ہوتی. ایک عورت مکمل ہوتی ہی تب ہے جب اس کی زندگی میں بچہ ہوتا ہے. تو جو خواتین و حضرات پریشان ہیں ان کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ اپنی طرف سے جو ان کا 27 سال کا ایکسپیرینس ہے اپنی لائف کا، جو وہ نچوڑ ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. آج کے پروگرام میں بھی وہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ اکیلی ہے، میں اکیلی نہیں ہوں. ڈاکٹر افشاں بھی موجود ہے، بس صرف ان کو بلانے کی دیر ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے. ایک تو میں آ جاتی ہوں، تیار ہوتے ہوتے نا زیادہ ٹائم لگا لیتی ہیں. ڈاکٹر افشاں آ جائیں دیکھ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. زیادہ ٹائم لگا لیتی ہیں، میرے سے زیادہ خوبصورت لگ جاتی ہیں. نہیں نہیں، آپ بھی بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ. میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہیں. نہیں نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں، بندے بلا لے. نہیں، میں کالر سے پوچھ لیتے. کالر ہی کی بات کر رہی ہوں میں بھی. اور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیسا گزرا آپ کا ویکینڈ؟ میرا تو بس گزر ہی جاتا ہے. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ میرا تو آپ کا بہت کیسے بزی، گزرا ہے؟ میرا نہ پوچھے کیونکہ میں وہی بس ڈاکٹری بہت مشکل شعبہ ہے واقعی میں. ہاں، بظاہر تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی چیئر پہ، اور ہمارے سامنے ایک ٹیبل ہوتا ہے، اور ہم رپورٹس اور پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بظاہر بڑا ایزی پیزی سا سب کچھ لگ رہا سب ہوتا لوگ ہے. کہہ رہے ہوتے ہیں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اے سی کے نیچے کرسی پہ ایسا بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر جب آپ پرسنلی کسی پیشنٹس کو لے کر چلتے ہیں یا پرسنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو، تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل سے وہ گزرا ہوتا ہے، اور وہ جب اپنی ساری ہسٹری بتا رہا ہوتا ہے ہمیں، اور جب ہم سنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا دل ایک دکھی سا ہو جاتا ہے. اسپیشلی میں تو بہت وریڈ ہو جاتی ہوں، اور سم اور ٹائم تو یہی میں انسانیت بہت ہے. فیل کرتی ہوں، اور پھر میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے ان کو شفا دے. آمین ثم آمین. تو چلیں بیٹھتے بیٹھتے ہیں، ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بلکہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کرتے ہیں بات نہیں بلکہ باتیں ہوں گی. ظاہر سی بات ہے باتیں ہوئیں گی جہاں پہ اور ڈاکٹر اچھی اچھی افشاں باتیں ہو، ہوئیں جہاں گی. پہ رانی بیٹھی ہوئی ہو، وہاں پہ باتیں ہی ہوتی ہیں. ہاں اچھا، باقی ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے جب آپ کسی کی تکلیف کو دیکھتی ہیں، جب آپ کسی پیشنٹ کو ایسے کو دیکھتی ہیں. ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل. اور یہی انسانیت ہے. جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ضمیر اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کہ آپ کو کسی اور کی تکلیف سے درد تکلیف کا محسوس ہو، کتنا آپ کو کسی اور احساس کے کرتے درد کا ہیں. احساس ہو، تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، ابھی نا پروگرام میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہم بات کریں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ بچہ آپ کی لائف میں بہت ضروری ہے، اس سے آپ کی لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جب اللہ پاک ہمیں یہ نعمت دے دیتا ہے، جب ہمیں اس نعمت سے نواز دیتا ہے، تو بعض اوقات ہم لوگ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے بچے کو ساری عمر کی معذوری دے دیتے ہیں، ساری عمر کی مفلوجی دے دیتے ہیں. بالکل. ہماری مطلب کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ نہیں پلاتے، جو کہ آپ کو پولیو پتہ کے ہے جی، ڈراپس. پولیو کے ڈراپس، جو کہ تیسرا مرحلہ ابھی 9 اکتوبر سے 13 اکتوبر تک ابھی چل رہا ہے، جو کہ کے پی کے اضلاع میں، پھر ڈی آئی خان وغیرہ، اور ساتھ میں کشمیر گلگت بلتستان وغیرہ پہ سائٹ پہ بھی جو ہے وہ شروع ہے. اور چونکہ آغاز اس کا اسلام آباد سے ہوا تھا، اور یہی مطلب سوچنے اب والی بات آگے ہے. انہوں نے کنٹینیو کر دیا کنٹینیو 9 کر سے لے دیا ہے، کر بالکل. 13 تک. اور ڈیفینیٹلی اب میرے پاس ایک کپل آتا ہے، اور وہ اتنی مشکل سے اتنے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کرتا ہے. جی. اور پھر تھوڑی سی کوتاہی کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو پولیو کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے بچے کو، تو کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو پلیز خدارہ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس ضرور پلائیں. 2 ڈراپس ہیں اور فری ہیں، اور ڈور سٹیپ پہ ہیں.
تو ہم اپنے بچوں کو اس بیماری سے دور کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی کیئر کر سکتے ہیں اور آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ خود سوچیں, یہ جو مہم بار بار چل رہی ہے, یہ مطلب یہ کوئی ایسے نہیں ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے پولیو کیسز ختم ہو گئے ہیں, ایک پاکستان میں ہی کیوں بار بار پولیو کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ کیوں بار بار پاکستان ہی پولیو سے جو ہے وہ پاک نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہی ہے, پولیو ٹیم اگر گھر جاتی ہے تو وہاں سے یا تو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ بچہ نہیں ہے, یا جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہم نے پلا دیے ہیں, اور ویسی وہ نشان لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, یہ آپ کے بچوں کی بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنے بچے کو خود جو ہے وہ اندھیروں کی طرف دکھیل رہے ہیں, اور آپ خود اپنے بچے کی زندگی جو ہے وہ آپ خود اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل. میں وہی نا, اب جیسے ہمارے پاس کپلز آتے ہیں 10 سال شادی کو ہو گئے, 15 سال شادی کو ہو گئے, اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ایک بیبی دیتا ہے ان کو, تو وہ پھر اتنی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے اس چیز سارے عمل سے گزرتا ہے. تو یہ اٹس ویری رانگ وے کہ ہمارا ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے پیرنٹس کا اسپیشلی, کہ وہ ان کو نالج نہیں ہوتی یا ان کو وہ اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہمارے بچوں کے لیے کیا چیز بہت ضروری ہے. اور اتنا انٹرنیشنل لیول پہ اور ویسے بھی پاکستان میں بھی میڈیا چیخ کے یہ بات پولیو کی مہم چلا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے. اس کے بدلے کچھ اور کام کیا جا سکتا ہے, 101 کام ہے, لیکن جب ہم پولیو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے بچوں کی کیئر کرنا چاہتے ہیں. ایک تو وہ مس کنسیپشن بھی پیرنٹس کے مائنڈ میں بٹھا دیا گیا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید وہ پیرنٹس جو ہے, کیونکہ وہ نالج نہیں ہوتا, یا بعض اوقات ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے کچھ ایریاز میں, تو وہاں پہ نالج کی کمی ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں. اور بچوں کو اب وہ 2 ڈراپس ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جا کے سائڈ افیکٹ کریں گے, اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بچے جو ڈیلی کے وہ پیکٹس, لیز اور سلانٹیز اور واٹ ایور جو بھی گندی چیزیں بازار کی, اور اسپیشلی کولڈ ڈرنکس جس میں 1000 کیلوریز ایک باٹل میں, ایک گلاس میں ہوتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور وہ ویسے آپ کہیں پھینک دیں, وہ ایز اے تیزاب کام کرتے ہیں پیپسی وہ, اور وہی ہمارے معدوں میں, ہمارے جگر میں سے گزر کے جاتی ہے اور ہمیں کتنا نقصان دیتی ہے, یہ ہم نہیں وہ کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اور 2 قطروں پہ ہم اتنا ایسی بات ہے. تو یہ جو 2 قطرے ہیں یہ آپ کے بچے کے روشن مستقبل کے لیے ہیں. یہ جو پولیو کی ٹیمیں بنتی ہیں جو کہ مختلف گھروں میں جاتی ہیں, اسی لیے کہ آپ کو جو ہے تکلیف اٹھانے کی وہ نہ پڑیں, گھر پہ ہی آپ کے بچے کو پولیو کے ڈراپس جو ہے وہ مل جائیں. چونکہ اس بار آئی تھنک کوئی 11 لاکھ ٹارگیٹ ہے کہ اتنے بچوں کو اس بار پولیو کے جو ڈراپس ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ ہی پلائے جائیں گے. اور اگر کہیں رہ جاتا ہے تو خود اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کریں. اگر آپ کا بچہ کہیں اسکول گیا ہوا ہے, اسکول میں ٹیم ان کو اسکول میں بھی ٹیم آتی ہے, بالکل اسکول میں بھی آتی ہے, لیکن اگر کبھی وہاں سے بھی آپ کا بچہ رہ جاتا ہے اور گھر سے بھی رہ جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ خود لے کے جائیں ان کو سینٹر, وہاں پہ ڈراپس پلائیں. ڈسپینسریز ہیں جگہ جگہ پہ. جی کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ اٹک سے مانور بات کر رہی ہوں. مانور کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. آپ کی دعائیں ہیں, بالکل خیریت سے ہیں. ہم کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ اور ڈاکٹر صاحبہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور بہت پیارا آپ کا شو چل رہا ہے. بہت شکریہ, آپ کی نظر کا کمال ہے. آپ ماشاءاللہ مانور کی ایج کیا ہے؟ چھوٹی سی بیبی لگ رہی ہے مجھے. میری ایج 18 ایئرس. 18 ایئرز ہے. اچھا, اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے. 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ہم سے چھوٹی ہے. بس ہم سے چھوٹی ہے, بلکہ میں ان سے چھوٹی ہوں 16.5. ہاں, بلکہ آپ تو 16.5 کی ہیں نا. ہاں جی. ہاں. اور مانور آپ کیا کرتے ہو بیٹا؟ جی ایجوکیشن, یونیورسٹی 3rd ایئر میں. اچھا, واہ, 3rd ایئر میں ہے. اور ایجوکیشن. اچھا, اور کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے؟ میرا آگے ارادہ ٹیچنگ کا ہے. ٹیچنگ کا ہے. واہ, مطلب بچوں کو بہت ڈانٹو گی پھر. سخت استانی بنے گی یا پیار کرنے والی؟ نہیں, پیار کرنے والی. آپ ویسے آواز سے بھی بڑی سویٹ لگ رہی ہیں. سویٹ لگ رہی ہیں. بچے پھر قابو بھی نہیں ہوتے. جی اچھا, یہ بتائیں پولیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ آپ کے علاقے میں آئی ہیں؟ جی آ رہی ہیں ہمارے علاقے میں, اور کچھ لوگ
पोलियो के जो है कतरे और जो है ये सारा करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब मेंटली तौर पे बड़े जज्बाती से हो जाते हैं। और कुछ हमारे इधर जिस जगह में हम रहते हैं यहीं पे हमारे करीब ही मतलब 2 बच्चे हैं, मतलब एक 10 साल के और एक 4 साल के, तो दोनों पोलियो का शिकार हैं। ओहो, देख लें, ये देखे ना, ये ही मसला है ना जी। महानूर, आपके घर में है बच्चे? जी हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का है, एक 5 साल का। दोनों को तो आप आपने लोग पिलाते हैं? जी हम इनको प्रॉपर पोलियो के कतरे पिलवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त अगर कोई सुन रहा है महानूर की बात, जो कि इनके मोहल्ले में 2 बच्चे जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं, तो कम से कम अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें जी। स्पेशली पेरेंट्स के लिए फिर उन बच्चों को मतलब हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे 2 बच्चे हैं और एक मदर है और उनको बहुत मुश्किल से जो है हैंडल करती हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है। महानूर, और कुछ कहना चाहेंगी? जी बस, और आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। और सेकंड ये बात है कि मुझे 1 वीक से टेम्परेचर हो रहा था और अभी बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, तो चक्कर आना स्टार्ट हो पड़ते हैं। वो डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। तो बेटा आप थोड़ा एप्पल लो, फ्रूट जूस वगैरह लो, और स्पेशली ये जो बुखार है ना, इस सीज़न में जो बुखार है, अल्लाह ताला ने कुदरती एक फल पैदा किया हुआ है जिसको शायद आप पता नहीं क्या कहते हो, लेकिन मिठे कहते हैं उनको, तो वो उसका जूस पीने से आपकी ये वीकनेस ठीक हो जाएगी। ठीक है, सिट्रस जूसेस लें आप, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। चलें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। देखो मतलब कितना मुश्किल होता है कि एक ही फैमिली के, एक ही घर के 2 बच्चों के जो है, और फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ के लिए कितना मुश्किल टाइम एक तो संभालना मुश्किल होता है, ऊपर से उनको देखकर और फिर बाकी बच्चों को देखकर वो एक माइंड में जो चीज बैठ जाती है कि आपका बच्चा चल फिर नहीं सकता, तो ये तकलीफ और मेरे ये ख्याल सिर्फ हमारी अपनी थोड़ी बहुत लापरवाही है। और दूसरी बात ये कि देखें, एक सहूलत ना मिल रही हो गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे भी, तो फिर तो इंसान कोई अंडरस्टैंड कर सकता है, कोई एक्सक्यूज होता है हमारे पास। लेकिन मैं नहीं समझती कि अगर अल्लाह ताला इतनी सहूलतें भी दे रहा है, देखें गवर्नमेंट अच्छे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है पोलियो मुहिम पे, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उसको इस सहूलत को यूज़ करना चाहिए, हम इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा ये कि ये इसीलिए ये इस मुहिम को जो है 3रे मरहले में भी दाखिल किया गया है, ताकि कोई बच्चा भी पोलियो के कतरों से रह न जाए, हर बच्चे तक पोलियो के कतरे पहुंच सके, हर बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। और आपसे भी यही गुजारिश हमारी होगी कि आप लोग खुद कोशिश किया करें कि जो पोलियो की टीमें बनती हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने के बजाय आप लोग उनके साथ ताउन किया करें। अपने बच्चों को जो है वो बाकायदगी से आप लोग पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाएं। अगर वो घर पे नहीं है तो आप उनको बताएं कि वो नेक्स्ट टाइम आकर पिला सकते हैं। तो झूठ बोलने से बेहतर है कि अपने बच्चे को आप बेहतर मुस्तकबिल दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बात कर रही हूँ मुल्तान से। कौन बात कर रही हैं? उबैदा बात कर रही हूँ मुल्तान से। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं उबैदा, आप ठीक हैं? अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और K2 टीवी की एक वाइज बात है कि इसमें हर तरह के शो और हर तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? तो K2 टीवी की वाइज ये अच्छी बात है कि इसमें हर तरह के प्रोग्राम आते हैं जो बंदा देख सकता है। शो भी हैं, मतलब डॉक्टर साहबान को भी बुलाया जाता है, खाने के बारे में भी। तो ये चीज मुझे K2 टीवी की बहुत पसंद है। ये आप सबकी उबैदा, आप सबकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए कोशिश हमारी होती है कि हर तरह का प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए। जी जी, शुक्रिया K2 टीवी की टीम का, और आप सबका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा। जी, ये बताएं कि पोलियो मुहिम चल रही है, आपको पता होगा? जी जी जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, वो पहले जैसे वो अभी एक कॉलर थी कह रही थी, इधर भी यही मसला है कि जो पेरेंट्स हैं वो कोऑपरेट नहीं करते। जी। तो कई घरों में मैंने देखा है बच्चे मतलब इसी तरह के हैं जिनको कतरे नहीं पिलाए गए, तो वो लोग इस चीज से एग्री नहीं करते, वो कहते नहीं ये कुछ भी नहीं है, इनसे कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग नहीं कतरे पिलाते। जी जी, तो ये बात तो बहुत गलत है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हर बंदे को पता चल रहा है, हर बंदे को इतना माइंड है कि पढ़े लिखे हैं, तो लेकिन नहीं समझते नहीं है कोई भी इस चीज को ना, तो फिर भी केसेस आ रहे हैं।
صحیح. تو آپ کے گھر میں خود بچے ہیں, آپ لوگ پراپر پلاتے ہیں ان کو قطرے؟ جی جی, میری مطلب سسٹر کے بچے ہیں, میری تو ماشاءاللہ سے 80 ایئرس کی بیٹی ہے, اس کو تو ہاں جی میری ایک ہی بیٹی ہے. اس کو نہیں پلا سکتے؟ نہیں اس کو نہیں پلا سکتے. جی 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 عبیدہ, اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی پوچھنا تھا, چلو پولیو پہ بھی بات ہوگی, کہ میری کمر میں نا اکثر, میری 38 مطلب ایج ہے, تو کمر میں درد رہتا ہے, کوئی ہیوی کام کر لوں تو پھر کمر میں درد بہت ہوتا ہے. آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے نا, اس لیے آپ کو بیکک رہتا ہے نا, اکثر پین ہوتا رہتا ہے کمر میں. تو آپ اکثر وٹامن ڈی چیک کروا لیں, ایک تو اس کا ٹیسٹ کروائیں, سیکنڈلی یہ بیٹا کہ وہ وٹامن ڈی کے کیپسول لے لیں تو اس سے ٹھیک, کیونکہ یہ پاکستان میں ایشین خواتین میں آپ بنگلہ دیش چیک کر لیں, بھارت میں چلی جائیں, یا یہ پاکستان ہے, افغانستان ہے, ایشین جو خطہ ہے نا اس میں اسپیشل خواتین میں وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی ہے, کیلشیم اور وٹامن ڈی, ٹھیک ہے, اور کیلسی لے لیا کریں, اور لیکن ٹیسٹ کروا لیں گی تو آپ کو زیادہ بیٹر پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, جی تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو, شکریہ. چلیں بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. یہ ویسے واقعی میں یہ ہر عورت کا مسئلہ ہے, اور ایشیا کا یہ پورا بیلٹ جو خطہ ہے, یہاں پہ ہر مطلب 10 عورتوں میں سے 8 عورتیں اس مسئلے کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوپ نہیں سیکتے, دھوپ میں کام نہیں کرتے, ہم چور راستے ڈھونڈتے ہیں, اور مطلب ہم سمجھتے ہیں ہم کالے ہو جائیں گے نا, ہم کالے ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. دھوپ بھی بہت ضروری چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پولیو کے حوالے سے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے, تو میں ایک بار پھر سے کہہ دوں کہ پہلا مرحلہ جو مہم چلی تھی وہ 2 سے 8 اکتوبر تک چلی تھی, جو کہ کامیابی سے کمپلیٹ ہو گیا تھا, اور ابھی تیسرا مرحلہ جو ہے اس کا 9 سے 13 اکتوبر تک چل رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جو بچے رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک پولیو کے قطرے نہیں پلائے, وہ اپنے بچوں کے خود دشمن نہ بنے. اور یہ میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بے وقوفی ہوتی ہے اپنے بچوں کو ایسی بیماری کی طرف دھکیلنا, اور ایسے ایک ٹریٹمنٹ سے ان کو دور کرنا کہ جس کے لیے آپ کے جیب سے 1 روپیہ تک نہیں جا رہا, اور گھر تک ڈور خود سٹیپ پہ آپ کو ایک سہولت مل رہی ہے, آپ کے گھر پر آپ کو سہولت مل رہی ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. چاہے وہ ابھی یہ مہم چل رہی ہے, چاہے وہ نیکسٹ چلے گی, وہ جب بھی چلتی ہے, تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے آپ لوگ یہ 2 قطرے ضرور پلائیں. اور جن بچوں کو کیا کہتے ہیں ویکسینیشن ہونی ہے, ان کو وہ ویکسینیشن بھی اسی دوران وہ لگ رہی ہے, وہ بھی گھروں میں آ کے لگوا رہے ہیں. تو کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو اس سے محروم نہ کریں, اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ خود نہ کھیلیں. کل کو پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج احتیاط کر لیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اس مہم کو بھی آپ لوگ کامیابی سے کامیاب کریں تو زیادہ اچھا ہے. اور جو بچے رہ گئے بس کوشش کریں کہ ان کو آپ جلد سے جلد پولیو کے قطرے پلائیں. کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہمارے ساتھ اور کہاں سے ہے؟ جی میں انوار بات کر رہا ہوں ٹینیجر سے. سوری, آپ کی آواز بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. جی آواز ابھی آ رہی ہے, ابھی آواز ٹھیک ہوئی ہے. جی کون ہمارے ساتھ؟ نواز بات کر رہا ہوں پنڈی گھیر سے. جی بولیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پروگرام میں آپ بات کری تھی پولیو کے بارے میں. جی میرا تھوڑا سا کمپلین تھی کہ جو منڈی موڑ سے گاڑیاں نکلتی ہیں اسلام آباد لائن گجر خان کو جاتی ہیں, ان میں ایک بندہ گاڑی میں سوار ہوتا ہے, منڈی موڑ سے فیض آباد تک جاتا ہے, چندہ مانگتا ہے مدرسے کے لیے. اچھا. اور اس پولیو کے قطرے کے خلاف وہ مہم چلا رہا ہے, لوگوں کو بتاتا ہے کہ مت پلوائیں, یہ ہے یہ, اس کے وہ نقصانات اور مطلب بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سوار والے نے اس کے ساتھ میری اچھی خاصی جھڑپ ہوئی. تو کائنڈلی یہ بتائیں متعلقہ لوگوں کو کہ ایسے بندوں کو قابو کریں کہ وہ لوگوں کو کیوں غلط گائیڈ کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کی آواز اس وقت متعلقہ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں پروگرام تو ان تک پہنچ بھی رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اور یہ لوگ جو اویئرنیس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, یہ تو ان کو بھی سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ
جیسے آپ نے ان کو سنا اور دیکھا تو اسی وقت 15 پہ آپ نے کال کرنی تھی اور ڈیفینیٹلی آپ اس پہ ایکشن لے سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ خود تھوڑا سا پیرنٹس کو اسپیشلی میں گائیڈ کروں گی، بتاؤں گی آپ اپنے بچوں کے بارے میں بذات خود جتنا اچھا پیرنٹ سوچ سکتے ہیں کوئی دوسرا بندہ نہیں سوچ سکتا. تو اگر ایک پلیٹ فارم پہ بار بار آپ کو بلایا جا رہا ہے اور اکٹھا کیا جا رہا ہے اور آپ کے بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو پلیز اس کو خدا را سمجھیں، سنیں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے جی، اور بہت شکریہ جی کال کرنے کا. اور دوسرا یہ کہ عقل اللہ پاک نے ہر انسان کو دی ہے، بالکل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی پوری یونیورسٹی ہے، ایسی بات، ایک چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھی لکھی ہے، لیکن ایک ماں جو ہے اپنے بچے کی تربیت جب وہ شروع کرتی ہے یا کرنے کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے ایک پوری یونیورسٹی کا ایک لیول رکھتی ہے. تو ماں سے بہتر تو کوئی ویل وشر ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح کہ 10 حصے کر دیں تو ایک حصہ باپ کا ہے اور 9 حصے ماں کے ہیں، تو 9 دفعہ ماں کو اجر دیا جائے گا ہر چیز کا. تو ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہترین کی طرف جائے. بالکل جی، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید. زندگی پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر افشاں موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی پرابلم اپنی شیئر کرنی ہو تو بالکل جی آپ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں 0514102357. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کوئی بات کلیئرلی یا مطلب دل کھول کے نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا آپ کی کال نہیں ملتی، لیکن آپ نے کوئی سیریس اپنی کوئی کسی ٹاپک پہ بات کرنی ہو یا اپنا کوئی مسئلہ آپ نے شیئر کرنا ہو تو آپ افشاں میڈیکل سینٹر کا نمبر جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی چلوں 0333513948 اور دوسرا نمبر ہے 0300513948. اس پر بھی آپ کال کر میسج کر سکتے ہیں. کال نہیں کر سکتے، وائس میسج آپ کر سکتے ہیں، یا اگر اپنی کوئی رپورٹ آپ نے شیئر کرنی ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے کلینک وزٹ کرنا ہو تو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. کلینک کا عملہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اس وقت بھی آپ کو وہ رپلائی دے رہا ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگ تو ویسے بھی کہتے رہتے ہیں، اچھا جی ہم لوگ کہتے رہتے ہیں لیکن کال بیچ میں آ گئی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں شائلہ بات کر رہی ہوں. جی شاہدہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. میں ڈاکٹر افشاں کی بہت بڑی فین ہوں. فین ہے کہ پیشنٹ ہے؟ آپ پیشنٹ ہے کہ فین ہے یہ بتائیں. میں سیلیبریٹی ہوگی. اکثر نا میں کیٹو پہ نا اس چینل پہ نا دیکھتی رہتی ہوں ان کو نا، اس وجہ سے. جی چلیں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں سن کے اچھا لگا. جی، اور میں نا ان سے ملنا چاہتی ہوں. راولپنڈی میں اپنا ایڈریس مجھے بتا دیں کائنڈلی. اچھا، آپ ملنا چاہتی ہیں تو میں ہوتی ہوں نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹون افشاں میڈیکل سینٹر پہ. آپ یہ نمبر بھی نوٹ کر لیں جو ہمارے ٹی وی اسکرین پہ چل رہے ہیں، 0333513948. وہ رانی نے آتے ساتھ ہی ایک بات بتائی تھی کہ آپ تصویر کھینچ لیں اسکرین کی، تو آپ نمبر نوٹ کر لیں. آپ ایڈریس ادھر سے بھی لے سکتی ہیں، اور صبح 9 سے 2 بجے تک میں اپنے ریگولر پیشنٹس کو دیکھتی ہوں. جی، لیکن ٹائم لینا پڑتا ہے پہلے 10-15 دن پہلے. ٹھیک ہے، تھینک یو، یاد کیجیے گا انشاءاللہ. جی ضرور، بہت شکریہ جی، خوش رہیں. اور ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں. ایک جینڈر چوائس کا بھی ہے کہ اگر کسی کو ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹیوں کا بھائی بھی ہونا چاہیے. لیکن بیٹیوں کا بھائی بھی ہونا چاہیے. تو جینڈر چوائس اس کا بھی آپ ٹریٹمنٹ کرتی ہیں. لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ آپ آخر ایسا کیا کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے؟
تو وہ ایک مائنڈ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے رانی کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں دیتا. بے شک. تو یہ انتہائی خدائی کام ہے فرسٹ آف آل اللہ. میں جب میرے سامنے پیشنٹ آتا ہے تو میں پیشنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ میں آپ کا لک آپ کا نصیب نہیں چینج کر سکتی بالکل، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو میں چیز آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں وہ کہ جیسے آپ چوائس کر سکتے ہیں جیسے آپ کے ایمبریوز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے جیسے سیمنز انالائسس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے یا آپ کے ٹیسٹیرون کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم کہ آپ کے وائی سیلز کتنے کام کر رہے ہیں اینڈ ایکس سیلز کتنے کام کر رہے ہیں. تو آپ کے وائی سیلز کے حساب سے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ میل بیبی اویل کر سکتے ہیں. آپ کے ٹیسٹ میں یا آپ کے بلڈ میں وہ چیز موجود ہے. تو اور جن لوگوں میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کم ہوتے ہیں یا میڈیکیشن سے تھوڑا بڑھ سکتے ہیں وائی سیل تو ہم پھر ان کی میڈیکیشنز دیتے ہیں اور جس سے وہ پھر اسپیشل میٹنگ ڈیز اویل کرتے ہیں. کپل ملتے ہیں اس ٹائم میں کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے وہ اور ہر کپل کا وہ ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اب اس میں جو کنسیو ہوتا ہے تو انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی کیونکہ آپ اپنے پارٹنر کو ڈونیٹ ہی وائی سیل کر رہے ہوتے ہیں اس خاص ایک پیریڈ ٹائم میں. تو وہ یہ سکسیس ریٹ جو ہے ہمارا آتا ہے وہ 98% ہے. تو اس میں ہمارا یا کوئی اس طرح کوئی جادوئی سا کوئی کام نہیں ہے. یہ سارا ٹریٹمنٹ آف وے جو ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ہم لے کر چلتے ہیں اور ڈپینڈ یور کنڈیشن کے بھی آپ کے ٹیسٹ ہمیں کیا وہ کہتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کیسے آتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور بہت سارے اکثر پیشنٹ ایسے آتے ہیں جن کے اندر وائی سیل کی کیپیسٹی ہوتی ہی نہیں ہے, کزن میرج میں ٹیشوز کراس کر جاتے ہیں تو وہ ہم انہیں صاف منع کر دیتے ہیں. صحیح منع بھی کر دیتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہم دوائی بھی دیتے ہیں. نو کسی کو صرف دعا بھی دیتے ہیں. اچھا تو یہ مطلب کہ وائٹ سیلز کا جو ہے ایکٹیویشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے وائی سیلز ایکٹیویشنز مومنٹ میں کتنے ہیں تو آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ تھوڑا سا پہلے چیک کر لیا جاتا ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے. صحیح, یعنی کہ ایسا مطلب اس سے آؤٹ آف دا وے آپ لوگ کچھ کرتے نہیں ہے جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں ہے نا کہ غیر اسلامی کوئی بات ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل سیف اینڈ ہیلدی ہے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ نے نیچرلی جو شرعی ہے میاں بیوی کا ایک ریلیشن اسی پیٹرن پہ آپ نے چلنا ہے. بالکل. جی کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کس نے کال کی ہمیں؟ ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر افشاں, مجھے ان سے بات کرنی ہے. جی بولے, میں بول رہی ہوں. جی میں اسلام آباد سے نیئر بات کر رہی ہوں. ہاں نیئر, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ بالکل دعائیں آپ کی. آپ اسلام آباد سے نیئر بات کر رہی ہیں, حکم کریں. جی میری ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دیں. میں بول رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ ہی آپ سے بات کر رہی ہے, میں تو چپ ہوں. کیسی ہیں؟ کیسی ہیں نیئر؟ یہ نیئر کو میں جانتی ہوں, میرے خیال میں تھوڑا سا. آپ میری پیشنٹ رہ چکی ہیں؟ جی میں آپ کو عرصہ 14 ایئر سے جانتی ہوں. اوہ تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ And I have visited you 2009 approximately, as I remember. Thank you. اور سنائیں. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب دنیا میں ڈاکٹر بھی بہت ہیں اور اللہ سے تندرستی دے اور پیشنٹ بھی بہت ہے, لیکن اصل میں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو زندگی میں پڑھے تو اس کو استاد اچھا ملے, ٹیچر اچھا ملے. اور ایز آئی ہیو بین سرو ان لارنس کالج گوڑا گلی مری, تو میں نے 4 ایئر وہاں پہ گزارا. اب وہاں سے یہ دیکھیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ سے بہترین ہیں. ادھر سے اب میں اگر پیشنٹ کی بات کرتی ہوں تو اگر ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر اچھا مل جاتا ہے نا جی, تو میں کہتی ہوں دنیا میں اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو ایسا خدا یاد قسم کا. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ضرور بیٹھی ہیں, لیکن میں جتنے ان کو قریب سے جانتی ہوں
یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن یہ میری نظر میں میری بڑی اچھی کلیگ بھی ہے، میں نے ان کو وزٹ بھی کیا ہوا ہے، اور کتنے لوگوں کو جو ان کو میں نے بھیجا انہوں نے کافی اچھا ان کو انٹرٹین بھی کیا، اور اللہ پاک نے بڑا ان کا شفا والا ہاتھ اس لیے رکھا کہ ان کی والدہ جو ہیں ان کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں. تھینک یو. بے شک. اور جو یہ کام کر رہی ہیں دنیا جانتی نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے چینل پہ ہیں، کبھی یہی چینل اگر کہیں بوم پہ آ جائے یا سٹارٹنگ میں آ جائے تو میں کہتی ہوں کتنے لوگوں کو ان کا اور ویژن آ جائے کہ لوگ ان کے بارے میں جانیں، کیونکہ ہم لوگ تو جو ہم لوگوں کے جو اپنا ایکسپیرینس ہے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے ان کو وزٹ کیا تھا اس وقت میری بیٹی بھی نہیں تھی، اور میں نے ان سے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ تو کوئی بھی نہیں مجھے تو نظر آ رہا. بہرحال اللہ پہ یقین کریں. آج میری ایک بیٹی بھی ہے 14 ایئرس کی، اور میرا ماشاءاللہ ایک بیٹا بھی ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر دوائی دینے کی بجائے دعائیں بھی دے دیتا ہے نا، تو یہ ساتھ چیزیں، ہم مسلمان ہیں نا تو ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے. تو سننے والے کو بھی میرا یہی ہے کہ پروردگار پہ بھروسہ رکھ کے اچھے ڈاکٹر کو چوز کریں. کئی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو وے آف میڈیکیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانتی کہ دیکھیں اللہ نے جب شفا دینی ہے تو وہ مٹی کے ایک ذرے سے بھی دے دیتا ہے. بالکل. تو یہ انسان کا اپنا یقین ہے، اور رب پہ امید نہیں، رب پہ یقین ہونا چاہیے. امیدیں تو ٹوٹتی بھی رہتی ہیں، یقین ٹوٹتا نہیں ہے. بالکل بالکل جی، ایسی بات ہے. اور نیئر آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ نیئر اب آپ جب میرے پاس پہلے دفعہ آئی تھی آپ مری سے آئی تھی، اب آپ اسلام آباد میں آ گئی ہیں لیکن آپ ملنے نہیں آتی. نہیں انشاءاللہ اب انشاءاللہ ملاقات ہوگی، لازمی ہوگی. ابھی تو ان ٹچ رہوں گی. میرا بھائی بھی آئے گا بحرین سے تو میں نے اس کو بھی بتایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. اصل میں اس کا تھوڑا وہ ہے گورنمنٹ کا وہ ہے، تو وہ آئے گا تو وہ اس کی وائف بھی، تو انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی آپ کو وزٹ بھی کریں گے. تھینک یو. جی فون پہ اللہ بات آپ ہو کو گئی صحت ہے. تندرستی دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا شفا والا ہاتھ رکھے. پروردگار جو آپ کے پاس آئیں وہ خوش و خرم جائے اور اپنی دعائیں دیں آپ کو، اور اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے ہی شفا والا ہاتھ دے تاکہ لوگ آپ کو دعائیں دیں جس طرح میں دیتی ہوں. بالکل. نیئر میں جتنی دفعہ بھی مدینہ اور مکہ جاتی ہوں اور میں خانہ کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگا کے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں میرے ان ہاتھوں میں شفا رکھ دے، اور میرے کوئی طلب نہیں ہے. باقی میرے 2 بچے ہیں، میرے اپنے بھی، ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، ایک بیٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند بخت کرے، یا ہر ماں باپ یہ دعا کرتے ہیں. تو میں چودھری صاحب کو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، میں اپنے مریضوں کے لیے دعا کرتی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو مجھے اپنے مریض ہر وقت یاد رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم کوئی کر شک دے. نہیں ہے. نیئر بہت محنت شکریہ. تو ہر ڈاکٹر رانی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کسی کو دیتا ہے. شفا کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہماری کالر نیئر نے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ ماں کی دعاؤں کا سارا کمال ہے. یہ میرے پاس 14-15 سال پہلے آئی تھی. دعاؤں سے ہی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کتنا آپ یقین کرتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر ہمارا لکھا ہوا ہے تو ہم دعائیں کیوں مانگیں؟ سم ٹائم ہمارا تقدیر میں وہ دعا سے ہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کے لیے آسانی. اور اللہ تو کہتے ہیں نا میرے سے مانگے، میرے سے باتیں کریں. تو جس کا اللہ دوست ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. بالکل. اور اگر صرف تقدیر پر ہی ہم نے منحصر کرنا ہے اور ہم نے اسی پر بیٹھنا ہے تو پھر اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کا وہ موقع ہی نہ دیتا. بالکل. اللہ نے یہی نہ کہتا کہ مجھ سے مانگے. آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں تو پورا قرآن پاک ہی دعا ہے. جو آیت پڑھیں، جو آپ آیت پڑھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دعا کا ایلیمنٹ ہے. تو مطلب دعا اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں. بے شک ہر مسلمان کو. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تھا اور خود باقاعدہ ان کو توبہ سکھائی تھی، ان کو دعائیں سکھائی تھی کہ تم میرے سے مانگو، میرے سے توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں، اور یہ ساری چیزیں. تو جب اللہ تعالیٰ ایک چیز خود مسلمان کو، بندے کو سب سے پہلے سکھا رہا ہے
تو اس کو تو ڈینائی کیا ہی نہیں جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس بات پہ وہ نہیں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب میں, آپ کی تقدیر میں تبدیلی, چینجز لکھی ہی دعا سے ہو, کہ آپ مانگیں تو آپ کی تقدیر میں تبدیلی آئے, آپ کو وہ چیز ملے جس کی آپ کو طلب ہے. وہ اسی لیے تو آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ڈیلے کر رہے اللہ پاک کہ آپ مانگے اس سے. اور اسی بات پہ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. چلے گئے, وہ چلے گئے. کال اتنا بھی آپ نے انتظار نہیں کیا اور آپ چلے گئے ہیں. اچھا جی, افشا میڈیکل سینٹر کمرشل مارکیٹ میں ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتی ہیں, اور نیشنل مارکیٹ میں, سوری نیشنل مارکیٹ میں ہے, اور جیسے کہ کے ساتھ کمرشل کے ساتھ نیشنل مارکیٹ ہے ادھر. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں پنڈی میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں, ڈاکٹر افشا اور افشا. تو یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. پنڈی جیسے ہی آتے ہیں نا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پنڈی کی اور کوئی چیز مشہور نہیں ہے, بس افشا میڈیکل سینٹر ہے اور ڈاکٹر افشا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور نمبر آپ کو اسکرین پر اس وقت نظر بھی آ رہے ہوں گے, 0333513948 اور 0300513948. اور اس کے علاوہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے جی 0514102357. بعض اوقات ہم بھی بھول جاتے ہیں نا, اس لیے دیکھنا پڑتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ, کس نے کال کی ہے؟ فرزانہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرزانہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک, کرم ہے رب کا. کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم فرزانہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اچھا, میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میرے ہسبینڈ ہیں, ان کو شوگر ہے, بی پی ہے, اور میرا بھی ایشو ہے بی پی کا. اچھا, تو آپ مجھے بتائیں کون سی ان کی میڈیسن جو ہومیو والی بیسٹ ہے یا ایلوپیتھک والی؟ فرزانہ اس کے لیے تو آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا. پہلے آپ کو میرے ساتھ 1 کپ چائے پینی پڑے گی, اور پھر کہہ رہی ہے ہاں, پھر میں آپ کے شوگر کے ٹیسٹ کروں گی کہ میرے ساتھ چائے پینے کے بعد آپ کی کتنی شوگر کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ مجھے شوگر والی چائے پلا دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہی نا, تو پھر میں دیکھوں گی کہ میرے ساتھ چائے پینے کے بعد آپ کی شوگر کتنی زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے. تو پھر وہ چیک کرنے کے بعد میں سجیسٹ کروں گی کہ اب میں نے فرزانہ کو یا فرزانہ کے ہسبینڈ کو کیا میڈیسن دینی ہے. ہاں جی. اور فرزانہ اس کے لیے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وزٹ کر لیں افشا میڈیکل سینٹر پہ. انشاءاللہ. تو آپ کو ضرور ہم میڈیکیشنز دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے آپ. آپ نے پہلے بھی ہمارے پاس وزٹ کیا ہوا ہے یا فرسٹ ٹائم آنا ہے؟ جی نہیں, میں اپنی کزن کو لے کے آئی تھی آپ کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں وہ. اچھا, انشاءاللہ میں خود آؤں گی, اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کے آؤں گی. اور آپ نے پھر شوگر والی چائے نہیں پلانی؟ نہیں, شوگر والی چائے نہیں میں پلاؤں گی, بغیر چینی کی چائے پلائیں گے. بغیر چینی کی چائے پلائیں گے, پھر آپ کا ٹریٹمنٹ شروع کریں گے. ٹھیک ہے فرزانہ؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت شکریہ فرزانہ کال کرنے کے لیے. تو چلیں اسی بات پہ بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. جی ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید. جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے مرضی کے مطابق کوئی کام نہ ہونا, اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے, تو یقین مانیں اس دن آپ کی ذہنی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ہم لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نہیں یہ کام تو مجھے ایسے نہیں, مجھے ایسے چاہیے تھا, اس میں ہمارا نقصان کیوں نہ ہو. تو ایویں فضول میں اپنے ہوتے ہیں جو ہے نا, وہ پریشانی تار لیتے ہیں جی, اور کچھ نہیں ہوتا. تو جس دن ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری تھی, ہمارے حق میں یہ چیز بہتر نہیں تھی, اور یہ ہمارے حق میں بہتر ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے چنا ہے, تو اس دن ہماری ٹینشن خود ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, خطہ پوٹھوار سے ہمیں بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, ہمارا یہ چینل بہت دیکھتے ہیں. تو میرے پاس جو کالز آتی ہیں بہت زیادہ اکثر پیشنٹس کی, اسپیشلی خواتین کی, تو ہمارا یہ کوئی 10 یا 9 منٹ کا پروگرام کا ٹائم رہ گیا ہے, تو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پٹھواری میں. تو میں تساں نال گل کرنا چاہ رہی ہوں پٹھواری چ. میں ڈاکٹر افشا خان پٹھواری بھی بولی سکنی ہاں. اساں کی اللہ تعالیٰ اگر عزت دیتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ ایک مقام دیتا ہوا, تو اس نا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اپنی مادری زبان بھولی گچھا ہے
ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਅਪ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾਈ ਕਹਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ औरतां या तुसां मावरियां या ससरियां जी मी की कॉल करनियां ते आखनियां कि असां गल ना करी सकने तुसां नाल उर्दू च, ते उन्हां से ये मैं 9 मिनट अपने 8 मिनट रखे जे मैं उर्दू च या इंग्लिश च गल ना करसां, मैं तुसां नाल पटवारी च गल करसां तुसां की, ताकि ऐ समझ लगा कि डॉक्टर साहबा बहुत पढ़े लिखे वे, ये सच्ची गल ही। पर तुसां नाल इंजे जिस तरह तुसां ने अपनी जिस तरह धी होनी, जिस तरह अपनी भैन होनी, अपनी नूंह होनी या अपनी मावरी होनी, ठीक आ, ते तुसां बिला झिझक, बिला शर्माए, बिला कोई घबराए माड़े को लच्छा करो अपनी धियां की, अपनी नूहां की, अपने पुत्रां की, अपने जवाइयां की जो लिया करो, ते ओ माड़े को ठीक हो सन, ते तुसां की भी दवा लगसी, ते मी की ते आई थई दवावां आईयां। ते समझी तो गए हो सो पठवारा लियो कि मुझे सारी ज़बानें आती हैं, तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि जो लोग बोलती नहीं हूँ मैं, पश्तो भी आती है और सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एक उसी विजन में रहूँ जिसमें मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में रहती हूँ। लेकिन मेरे साथ पेशेंट जिस ज़बान में बात कर रहा होता है, मैं उसी लैंग्वेज में उसको तसल्ली से जवाब देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और वैसे भी कहते हैं कि आप हमेशा उस ज़ुबान में बात करें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट कर सकें। नहीं, जिसमें आपका पेशेंट मुतमईन हो, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। चैनल की मैं बात कर रही हूँ कि हम चैनल पे उर्दू में इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये हमारे जो पश्तो बोलने वाले बहन भाई हैं उनको भी समझ आती है, जो उर्दू बोलने वाले उनको भी, जो पंजाबी बोलने वाले हैं, जो सराइकी पटवारी बोलने वाले हैं, बाकी सराइकी भी बहुत अच्छी मैं बोल लेती हूँ। तो क्लिनिक में तो फिर जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल और में तो फिर 26 साल के एक्सपीरियंस में, 27 साल के एक्सपीरियंस में, और दुनिया के हर कोने से मेरे पास पेशेंट आता है, वो भी आपने सीख ली होगी। और अगर मैं नहीं भी बोल सकती तो एटलीस्ट मैं अपनी बात उनको बड़े अच्छे तरीके से समझा लेती हूँ, कोशिश करके उनकी ज़ुबान में, और समझ जाती हैं आप। तो समझ जाना। सबसे बड़ी बात ये है कि समझाने से बेहतर कि उनका प्रॉब्लम समझ जाना सबसे बड़ा मैटर करता है। उस हिसाब से जो है आप वो ट्रीटमेंट करें। तो फिर भी मैंने आपको 3 मिनट दिए, फिर भी 6 मिनट रह गए, मैं फिर उर्दू पे आ गई। हम आदत से मजबूर है। हाँ, वो मैं आदत से मजबूर हूँ। बिल्कुल नहीं घबराना, ते बिल्कुल नहीं शर्माना, ते भैनों ते भराओ माड़े को लाना। ऐसे ही है, तो स्लोगन बन गया। ये तो स्लोगन बन गया, ठीक है। तो मतलब देखें, लोगों का थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट के भी, वो टीवी पे डॉक्टर आती है तो वो बहुत, वो तो फी बहुत होगी, तो फी भी बहुत नहीं है, तो 2000 ही है। अब बढ़ाऊंगी, कोशिश करूंगी। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे पेशेंट का ज़हनी इत्मीनान बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी होता है, और उसकी सेटिस्फेक्शन की वजह से मेरी दवाइयाँ उसकी बॉडी पे बहुत अच्छा काम क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आप पे दवाइयाँ असर करती हैं, और जब आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते तभी दवाइयाँ आप पे असर करती हैं। तो जब वो जाहिर सी बात है आपके पास वो पहले से ऑलरेडी इतना परेशान होते हैं, इतना वो बिल्कुल, मेरे पास जितने पेशेंट रानी आते हैं ना, वो बहुत वरीड होते हैं, स्पेशली फैमिली, बहुत प्रेशर होता है फैमिली का। और डेफिनेटली देखें आप, हमारा जो शोबा है होमियो का, उसमें लोग हर तरह से IVF करवा के, IUI करवा के, मिसकैरेज हो चुके होते हैं, 10 साल 15 साल दवाइयाँ, मुख्तलिफ इंजेक्शन, ये वो प्रोसीजर्स करवा के हमारे पास आते हैं। हमारे पास कोई कपल ऐसा नहीं आता जिसकी शादी को साल हो गया हो या 2 साल हो गए हो और उन्होंने कहा हो कि हम होमियो की तरफ जाते हैं। जहाँ से आप हर तरफ से डिस्टर्ब हो के अपनी बॉडी को डिस्टर्ब करके फिर आप लास्ट में हमारे पास आते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम आप 15 सालों में ख़राब हुए हैं और 15 दिनों में हम ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि वो जाहिर सी बात है, आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए होते हैं, तो वो रिकवर होते होते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जहाँ पर इतना अरसा आपने वेट किया हुआ होता है, वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 3 महीने का टाइम देती हूँ, 6 हफ्ते का टाइम देती हूँ। हाँ, तो आप इतना सब्र यहाँ पे भी कर लिया करें, ये ज़रूरी होता है। और अगर आप, वैसे भी वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है,
میٹھا ہوتا تو جہاں پہ آپ نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ تھوڑا سا عرصہ جو ہے نا وہ میٹھے پل کے لیے اور بھی انتظار کر لیا کریں, بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اچانک سے کچھ بھی نہیں ہوتا, فوراً سے پہلے یا چٹکی بجاتے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا, ہر چیز ٹائم لیتی ہے, چاہے وہ آپ کہیں سے بھی ٹریٹمنٹ کروائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ ڈاکٹر افشا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سب سے لیٹ آتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ گھوم پھر کے اپنا پیسہ بھی ضائع کریں, اپنے آپ کو بھی مینٹلی ڈسٹرب کریں اور اپنا ٹائم بھی ضائع کریں, فزیکلی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, جب ان کا ہم پچھلی رپورٹس دیکھتے ہیں تو ان کے کوئی پولیکل سسٹل اووریز نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے میڈیسن کھائی ہوتی ہیں تو وہ سسٹل اووریز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتی ہیں, تو وہ پھر ان کی 2 سال پہلے کی رپورٹ ٹھیک ہوتی ہے, آنے والے 2 سال میں جو رپورٹ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو وہ آپ تھوڑا سا کیئر کریں. اور دوسرا یہ میں ایک اپنے پیشنٹ کو بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ڈاکٹر سے ملا کریں. مطلب جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں اور وہ اکثر خواتین سے ملتی ہیں اور میل سے نہیں ملتی, اکثر خواتین کو یہ بولتی ہیں گائنی کی ڈاکٹر کہ بھی آپ ریسٹ کریں, آپ کے لیے بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے, یا فروٹس بہت ضروری ہیں, یا ماحول میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے, آپ ڈپریشن میں سے نکلیں. تو وہ ساری چیزیں جب بیوی باہر جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے تو ہسبینڈ کہتا ہے ڈاکٹر چینج کر لیندے ہیں. تو میں تو خیر دونوں میاں بیوی سے ملتی ہوں, کپل دونوں کو سامنے بٹھاتی ہوں, ہاں بھی تو دیا شکایتاں لا تے تو دیا شکایتاں لا, تو پھر واری واری وہ 2 شکایتاں لا, پھر انہوں نے دل دا جس ویلے وہ باہر ٹھنڈا ہوتا, پھر میں تھوڑی جی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے کرم بھی کر دینا, کیونکہ مینٹلی اسٹریس سے بھی ہم لوگ بہت زیادہ گزر رہے ہوتے ہیں. بالکل اکثر لوگ مینٹلی اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے کپل کو سم ٹائم دوائی نہیں دی ہو رہی ہوتی, ان کی کاؤنسلنگ ہی ہم کر دیتے ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں تسلی سے. بیوی کو سم ٹائم بیوی کو میں کہتی ہوں کہ ہسبینڈ کے لیے تم یہ ایفرٹ کرو, اور سم ٹائم ہسبینڈ کو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے لیے یہ پروٹوکولز طے کرو, تو اللہ تعالیٰ گڈ نیوز دے دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا, اصل میں وہ سٹریس ہماری کافی بیماریوں کی جو ہے نا وہ وجہ بن جاتا ہے. بعض اوقات فضول میں غصہ, فضول میں سٹریس لینا, ٹینشن لینا, انزائٹی, تو یہ ساری چیزیں پھر مل جل کر جو ہے نا پھر وہ ہمیں ڈسٹرب کر لیتی ہے, اور ہماری باڈی کا جو ہے نا پھر وہ باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. جیسے کہ میں اردو سے پٹواری پہ آ گئی آپ لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ آج ایک اماں جی آئی تھی تو انہوں نے کہا اے تھی کیا تاڑے کو لانے نہ فائدہ می کی, جائے تو ماڑی گل ہی نہیں بجھنی ہے, تو میں انہوں نے گل بجھنے سے ساری پٹواری بائی, پاویں می کی تکڑے ہون یا نہ تکڑے ہون. تو میں بجھتی ہوں آپ کی ساری بات, مجھے ساری سمجھ آتی ہے, لیکن میں بولتا نہیں ہوں. چلیں جی, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, اور آج واقعی میں جو ہے نا پٹواری آپ نے بولی ہے تو مجھے بھی اچھی لگی ہے, جو کہ مجھے آتی نہیں ہے بولنی, لیکن سمجھ مجھے آ گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی, اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے لیے آنا, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.